مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں تمام بہن بھائیوں کو سلام۔ آج مسیحی نظریات کے تعارف کا ہمارا چھٹا لیکچر ہے، اور اس لیکچر میں ہم خاص طور پر بائبل مقدس کی لاخطائیت اور قطعیت کے بارے میں سیکھیں، یعنی بائبل مقدس کی انیرنسی اینڈ انفالبلٹی کے بارے میں سیکھیں گے۔ اور بائبل مقدس کی انیرنسی جو ہے، یہ اس پر خاص طور پر عصر حاضر میں جو لبرل سرکلز ہیں، جو کہ آزاد خیال حلقے ہیں، حتیٰ کہ مسیحی اسکالرز کے اندر وہ بھی اس پر ایک طرح سے اٹیک کر رہے ہیں کہ بائبل مقدس بے خطا اور لاخطا نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم اپنے اس لیکچر کی طرف بڑھیں، ہم پچھلے 5ویں لیکچر کا خلاصہ اور اس کی آؤٹ لائن جو ہم نے سیکھی تھی وہ آپ کے سامنے دوبارہ ہم اس کو ریویو کر لیتے ہیں۔ ہم نے پچھلے خاص طور پر 5ویں جو لیکچر کے اندر ہم نے پاک نوشتوں یعنی بائبل مقدس کے الہام سے کیا مراد ہے، پہلی بات ہم نے یہ سیکھی تھی۔ دوسری بات ہم نے سیکھی تھی الہام کے لیے جو یونانی مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کو ہم نے سیکھا تھا۔ اس کے بعد تیسری بات ہم نے سیکھی تھی کہ الہام کے بارے مختلف نظریات کیا ہیں، اور ان کو ہم نے پرکھا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ بائبل مقدس کے بارے میں درست الہام کا نظریہ کیا ہے۔ چوتھی بات ہم نے سیکھی تھی کہ ہم نے بائبل مقدس کی جو ہے اندرونی شہادت الہام کے بارے میں، اس کے شواہد اور ثبوت کو ہم نے دیکھا تھا۔ اور 5واں نقطہ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا پاک نوشتوں میں الہی اور انسانی عناصر تھے، کہ یعنی الہام کے اندر الہی عناصر کیا ہیں اور الہامی عناصر کیا ہیں۔ آج جو چھٹا ہمارا لیکچر ہے، جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، کہ یہ بائبل مقدس کی لاخطائیت کے بارے میں ہے، یعنی انیرنسی کے بارے میں ہے۔ یہ 2 حصوں میں ہوگا۔ چھٹا لیکچر پہلا حصہ ہوگا، اور اس کے اندر ہم 3 خاص باتیں سیکھیں گے، اور وہ 3 نقطے یہ ہیں، یعنی بائبل مقدس کی لاخطائیت سے کیا مراد ہے۔ پہلی بات، جس طرح ہم نے بائبل مقدس کے الہام سے کیا مراد ہے، ہم سیکھیں گے کہ بائبل مقدس کی لاخطائیت یعنی اس کے بے خطا ہونے یا خطا سے مبرہ ہونے سے کیا مراد ہے۔ دوسری بات، ہم ایک ٹیکسٹ کو لیں گے، زبور 12، اس کی 6 آیت، اور اس کی بنیاد پر اس زبور کو دیکھیں گے، یہ خاص بالخصوص اس آیت کو، اور اس کے اوپر ہم تھوڑی سی جو ہے تفسیر اس کی دیکھیں گے کہ اس آیت میں کس طرح بائبل کی لاخطائیت بیان کی گئی ہے۔ اور تیسری بات جو ہے آج کے چھٹے لیکچر میں ہم سیکھیں گے بائبل مقدس کی لاخطائیت کی 4 بنیادیں ہیں۔ یہ جو ہے اس عنوان کا پہلا حصہ ہے، اور اگلا حصہ جو ہے حصہ دوم، اس میں بھی بائبل مقدس کی لاخطائیت کے بارے میں سیکھیں گے، یعنی اس کے بے خطا ہونے کے بارے میں۔ بائبل مقدس کی لاخطائیت انیرنسی یعنی خطا سے مبرہ ہونا یا بے خطا ہونے سے مراد یہ ہے کہ کلام مقدس جو ہے بالکل خطا سے مبرہ ہے، یہ اس میں خطا نہیں ہے، اس میں غلطی نہیں ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم بائبل مقدس کی قطعیت یا بائبل مقدس کے قطعی ہونے پر، بائبل مقدس کے مستند اور بائبل مقدس کے قابل اعتبار ہونے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے انفالبلٹی۔ انیرنسی سے مراد یہ ہے کہ بائبل مقدس لاخطا ہے، یہ اس میں خطا نہیں ہے، لیکن اس کی انفالبلٹی یعنی قطعیت سے مراد یہ ہے کہ یہ یعنی بائبل مقدس خطا پذیر ہو ہی نہیں سکتی، بائبل مقدس میں اس غلطی کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی بنیاد یعنی بائبل مقدس کی لاخطائیت اور قطعیت، انیرنسی اینڈ انفالبلٹی کا تعلق بائبل مقدس کے اپنے حتمی اختیار یعنی اتھارٹی کے ساتھ ہے۔ سو انیرنسی، انفالبلٹی اینڈ اتھارٹی، یہ تینوں انٹرلنکڈ ہیں، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اس لیے ہم
جو راسخ العقیدہ مسیحی ہیں، سب راسخ العقیدہ مسیحی ایمان رکھتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ انیرنٹ ہے اور انفالبل، یعنی بائبل مقدس لاخطا، بے خطا، خطا سے مبرہ اور معتبر ہے، اور یہ بنیادی نکتے ہیں۔ ابھی ہم بائبل مقدس کی لاخطائیت اور قطعیت کے تعلق کو آپس میں دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، اور اس کو ایک مثال کے اندر، ایک تمثیل کے اندر دیکھتے ہیں کس طرح ہے۔ چلیں آپ کے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے، یا آپ ٹیچر ہیں، یا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو 20 سوالات حل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 20 سوال کا پرچہ لیتا ہے، اور اس کو اپنے معینہ وقت پر جو اس کو دیا جاتا ہے، جو آپ اس کو دیتے ہیں، اس کے اندر 20 سوال کے جوابات جو ہے وہ لکھ کر وہ پرچہ آپ کو دے دیتا ہے۔ جب وہ پرچہ آپ کو دیتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے جوابات درست ہیں کہ نہیں، اور کتنے درست ہیں کہ کتنے نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس اسٹوڈنٹ جو ہے، اس طالب علم جو ہے، اس کے 20 سوالات جو ہیں، اس نے ان کا جواب درست جواب دیا ہے۔ لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کے جوابات میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے جوابات انہیرنٹ ہیں، یعنی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ بھی خطا سے مبرہ ہے؟ کیونکہ اسٹوڈنٹ کے جوابات کا غلطی سے پاک ہونا اسے حتمی طور پر لاخطا قرار نہیں دیتا، اسے قطعی طور پر لاخطا نہیں قرار دیتا۔ بے شک اس کے جوابات درست ہیں، لیکن وہ اپنی ذات میں ایسا نہیں ہے کہ وہ غلطی کرے گا نہیں، یا وہ غلطی سے مبرہ ہے، اس سے غلطی ہوگی۔ لیکن بائبل مقدس کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ بائبل مقدس اپنی تعلیم اور اپنے آپ میں خطا سے مبرہ ہے، وہ قطعی ہے، وہ اس کی قطعیت ثابت ہے اس کے اندر۔ بائبل مقدس کے اندر نہ تو اس کی اصل میں، اس کی ذات میں غلطی ہے، اور نہ ہی یہ اپنی تعلیم میں غلطی کر سکتی ہے، اس لیے یہ انفالبل ہے۔ یوں بائبل مقدس کلی اور قطعی طور پر غلطی سے پاک ہے۔ چلیں، جیسا کہ پہلے کہا تھا، یہ تو تھی بائبل مقدس کی انہیرنسی اور انفالبلٹی سے کیا مراد ہے۔ یہ ہم نے تھوڑا سا اس میں فرق دیکھا کہ بائبل مقدس نہ تو اس میں غلطی ہے اور نہ وہ غلطی کر سکتی ہے۔ چلیں ایک زبور 12 اس کی 6 آیت کو دیکھتے ہیں۔ زبور 12 اس کی 6 آیت میں یوں مرقوم ہے: خداوند کا کلام پاک ہے، اس چاندی کی مانند جو بٹی میں مٹی پر تائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ایک اور آیت آپ کے سامنے بڑی معروف آیت ہے، امثال، اس کے ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ امثال 30 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے: خداوند کا ہر ایک سخن پاک ہے، اور ان کی سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے۔ یہاں پر بھی کلام مقدس کو خداوند کے ہر ایک سخن، یعنی اس کے ہر ایک ورڈ کو، ہر ایک لفظ کو پاک کہا گیا ہے۔ اس لیے ہم وربل انسپریشن، یعنی اس کی لغوی یا لفظی الہام کے قائل ہیں۔ دیکھتے ہیں خداوند کا کلام جو ہے، زبور نویس کہتا ہے، وہ پاک ہے اور اس چاندی کی مانند ہے جو بٹی میں مٹی پر تائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہے۔ زبور نویس پہلی بات تو زبور نویس خدا کے کلام کو کس سے تشبیہ دے رہا ہے؟ خدا کے مختلف دھاتیں ہیں جن میں قیمتی ہیں، کچھ کم قیمتی ہیں، کچھ بیش بہا قیمتی ہیں۔ بے شک وہ یہ سب سے قیمتی سے تشبیہ نہیں دے رہا، لیکن اس کی آگے خاصیت دیکھتے ہیں چاندی سے۔ وہ اس کی چاندی جو ہوتی ہے سفید ہوتی ہے، سلور ہوتی ہے، اور اس کو صاف ہوتی ہے،
چاندی کو اکثر۔ زبور نویس یہاں پر خدا کے کلام کو پہلی بات ہے کہ چاندی سے تشبیہ دے رہا ہے، جو کہ پاکیزگی اور قابل اعتبار ہونے کی علامت ہے۔ آپ نے ہمارے ہاں جو ہے ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، بالوں میں چاندی آنا یا چاندی چمکنا۔ کس کو یہ محاورہ جو ہے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ محاورہ بزرگی کے لیے۔ جب بالوں میں جو ہے گرے بال آ جاتے ہیں، سفید بال آ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں بزرگی، حکمت اور معتبر ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگلی بات یہ کہ زبور نویس نہ صرف اس کو چاندی سے خدا کے کلام کو تشبیہ دیتا ہے، بزرگی، حکمت اور پاکیزگی سے تشبیہ دیتا ہے، پاک ہونے سے، لاخطا ہونے سے تشبیہ دیتا ہے، بلکہ وہ کیا کہتا ہے؟ بلکہ آگے لکھا ہے کہ یہ وہ چاندی ہے جو بھٹی میں، پہلی بات تو یہ ہے بھٹی میں، اور دوسری بات ہے مٹی پر تائی گئی ہو۔ یعنی نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد اگلا پروسیس بھی وہ کہتا ہے اور کیا ہے، 7 بار صاف کی گئی ہو۔ یعنی ایسی چاندی جو کہ صاف کی گئی ہو، جو کہ خالص ہو۔ چاندی اور سونے کی قدر و قیمت کا انحصار کس بات پر ہوتا ہے؟ آپ نے سونا آپ کے پاس ہوگا، خریدتے ہوں گے، چاندی ہوگی یا سونا ہوگا۔ سونے اور چاندی کی قدر و قیمت کا انحصار اس کے یا ان کے خالص ہونے پر ہوتا ہے۔ جس قدر چاندی اور سونا خالص ہوگا، اس قدر اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی۔ مثال کے طور پر 24 کیرٹ کا سونا جو ہے عمومی طور پر اس کو سب سے خالص تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی 99.5 یعنی 99.5% خالص ہوتا ہے جو 24 کیرٹ کا سونا ہے۔ وہ بھی مکمل طور پر، کلی طور پر وہ خالص نہیں ہوتا۔ اور جو 18 کیرٹ کا سونا ہے، اس کے اندر، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیرٹ کا مطلب ہے اس کے اندر 18 حصے سونا ہوتا ہے اور 6 حصے دوسرا مٹیریل ہوتا ہے۔ یوں 18 کیرٹ کا سونا جو ہے وہ 75%، 75% خالص ہوتا ہے، جبکہ 24 کیرٹ کا سونا 99.5% ہوتا ہے۔ اسی طرح 16 کیرٹ کا سونا، اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر 16 کیرٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کے اندر اتنے حصے جو سونا ہوتا ہے، 16 حصے سونا اور 8 حصے دیگر مٹیریل، دیگر دھاتیں ملائی جاتی ہیں، اور یوں 16 کیرٹ کا سونا جو ہے وہ 66.67% خالص ہوتا ہے۔ اس طرح بالترتیب جو ہے 14 جو کیرٹ کا سونا ہے، اس طرح جو ہے وہ اس کو اس طرح لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر زبور نویس کیا کہتا ہے؟ زبور نویس خدا کے کلام کو ایسی چاندی سے تشبیہ دے رہا ہے، کیسی چاندی سے؟ جو کہ 7 بار کٹھالی میں ڈالی گئی ہے اور ریفائن، پاک کی گئی ہے، صاف کی گئی ہے۔ ایسی چاندی جو کہ 7 بار صاف کی گئی ہے۔ اگرچہ خالص ترین سونا بھی 100% خالص نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ 99.5%، اس کے اندر تھوڑی بہت اور ملاوٹ ہوتی ہے۔ لیکن خدا کے کلام کے بارے میں زبور نویس داؤد کہتا ہے کہ وہ کیسے صاف ہے؟ ایسی چاندی ہے جو کہ 7 بار صاف کی گئی ہے۔ خدا کا کلام 100% خالص ہے۔ یہاں پر 7 کا ہندسہ لکھا ہے، 7 بار صاف کی۔ 7 کا ہندسہ بے شک کلام مقدس کے مطابق کاملیت کی علامت ہے۔ اس لیے کلام مقدس کے ساتھ جب لکھا ہوا ہے 7 بار صاف کیا گیا ہے، یہ 7 بار صاف کی گئی چاندی کی طرح ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہ خدا کا کلام مکمل طور پر پاک اور صاف ہے، اس میں یہ خالص ہے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے، اس کے اندر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ غلطی سے مبرہ ہے۔ ایک اور خاص بات اگر دیکھی جائے تو اس آیت کا پس منظر اگر دیکھا جائے، یہ 6 آیت جو ہے زبور 12 کی 6 آیت، اس کا پس منظر دیکھا جائے تو اس کے اندر 1 تا 4 آیات جو ہیں اس کا موازنہ اگر 6 آیت کے ساتھ کیا جائے تو کیا بنتا ہے؟ چلیں 1 تا 4 آیات کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔
وہاں پر لکھا ہے، اے خداون بچا لے کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا، اور ایماندار لوگ بنی آدم میں سے مٹ گئے، اور اپنے 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 ہمسایہ سے جھوٹ بولتے ہیں، اور خوش آمدی لب سے دو رنگی باتیں کرتے ہیں۔ خداوند سب خوش آمدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ وہ کہتے ہیں، ہم اپنی زبان سے جیتیں گے، ہمارے ہونٹ ہمارے ہی ہیں، ہمارا مالک کون ہے؟ یہاں پر آپ نے دیکھا، مخصوص الفاظ یہاں پر استعمال کیے ہیں۔ یہاں پر منفی کچھ الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں جس کا آپ موازنہ کلام مقدس کی پاکیزگی اور صفائی سے کر سکتے ہیں، خالص ہونے سے کر سکتے ہیں۔ جبکہ 6 آیت میں جو زبور نویس کہہ رہا ہے کہ خدا کا کلام اس طرح صاف ہے، بالکل مکمل طور پر پاک اور صاف ہے، غلطی سے مبرہ ہے، جھوٹ سے مبرہ ہے، 7 بار صاف کی ہوئی چاندی کی طرح ہے۔ وہاں اس کا موازنہ جو ہے 1 تا 4 آیات کے اندر منفی، یعنی ایسے لوگوں سے کیا گیا ہے، ایسی زبان اور ایسے کلام سے کیا گیا ہے جو کہ منفی ہے۔ یعنی لکھا ہے کہ وہ پہلی بات تو ہے وہ غیر دیندار ہیں لوگ، وہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ آگے لکھا ہے ایمانت دار نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خوش آمدی لب ہیں، دو رنگی باتیں کرتے ہیں، اور بڑے بڑے بولنے والی زبان۔ یہاں پر زبان اور کلام کا موازنہ خدا کے انسان کی کلام، انسان کی زبان اور کلام کا موازنہ خدا کے کلام اور زبان سے کیا گیا ہے۔ یعنی 6 آیت میں کہا گیا ہے کہ خدا کا کلام خالص اور سچا ہے۔ جب زبور نے اس خدا کے کلام کو 7 بار صاف کی گئی چاندی سے تشبیہ دیتا ہے تو اس سے ہم 2 باتیں خاص طور پر سیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر، یعنی خدا کے کلام کے اندر، کلام مقدس کے اندر امیزش نہیں ہے، یہ امیزش سے پاک، خالص اور سچا ہے، اس کے اندر خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات کیا سیکھتے ہیں ہم اس سے ہم دوسری بات یہ سیکھتے ہیں کہ یہ مصدقہ اور مستند ہے، پروون اینڈ ایتھینٹک ہے۔ اس طرح زبور نویس زبور 18 کی 30 آیت میں کیا کہتا ہے، لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا کلام تایا ہوا ہے۔ یہاں سے بھی ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے اندر غلطی کی یا امیزش کی کوئی گنجائش نہیں، یہ خالص اور سچا ہے۔ نہ صرف یہ خالص اور سچا ہے بلکہ یہ مصدقہ اور مستند بھی ہے۔ اس طرح زبور 19 اس کی 7 تا 8 آیات کے اندر لکھا ہے، خداوند کی شریعت یعنی اس کا کلام کامل ہے، اور خداوند کی شہادت برحق ہے، خداوند کے قوانین راست ہیں۔ یہ ساری جو اصطلاحات ہیں یہ خداوند کے کلام کی کاملیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اس کے غلطی سے پاک ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام بے شک برحق ہے، راست ہے، سچا ہے، اور مستند اور مصدقہ ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں آگے بائبل مقدس کی لاخطائیت، یعنی اس کے لاخطا ہونے کی 4 بنیادیں کیا ہیں۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ بائبل کی لاخطائیت جو ہے وہ خدا کی اپنی فطرت کے اندر ہے، اس کی جڑیں جو ہیں خدا کی اپنی فطرت کے اندر ہیں۔ بائبل اس لیے لاخطا ہے کیونکہ اس کا تعلق خدا کی پاک اور خالص، سچی، راست اور برحق ذات سے ہے۔ اس کے لیے کلام مقدس میں بہت سارے حوالہ جات پائے جاتے ہیں۔ عبرانیوں 6 باب اس کے 18، تیتس 1 باب کی 2 آیت کے اندر خدا کی فطرت اور صفت ہے کہ وہ ایسا خدا ہے جو کہ دیگر خداؤں کی طرح جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی لیے کلام مقدس بھی اسی لیے پاک اور جھوٹ اور غلطی سے پاک ہے کیونکہ اس کا تعلق خدا کی اپنی ذات سے ہے، کیونکہ یہ خدا کا اپنا کلام ہے۔ خدا دانستہ طور پر بھی جھوٹ نہیں بولتا اور نہ بول سکتا ہے کیونکہ وہ کامل شریعت کا دینے والا ہے۔ اگر وہ چاہے بھی تو نہیں بول سکتا۔ پہلی بات ہے خدا ایسا چاہ سکتا ہی نہیں، اور خدا نادانستہ طور پر بھی جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ وہ
عالم کل ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ نادانستہ طور پر اس کو پتہ نہیں اور اس نے جھوٹ بول دیا، جس طرح ہم کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے ایسی بات کہہ دی۔ خدا تو عالم کل ہے، اس لیے نہ تو وہ دانستہ طور پر اور نہ ہی دانستہ طور پر جھوٹ بولتا ہے۔ اور اگر بائبل خدا کا تحریری کلام ہے، خدا کا یہ کلام ہے، تو پھر اس میں غلطی کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے اس کو ہم انفالبل ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں۔ دوسری بائبل جو ہے، بائبل کی لاخطائیت کی دوسری بنیاد جو ہے، پہلی بنیاد ہم نے دیکھی، اس کا تعلق یہ خدا کی اپنی فطرت اور صفت کے اندر جڑی ہوئی ہے، اور دوسرا ہے کہ بائبل کی لاخطائیت کی تعلیم مسیح اور اس کے رسولوں نے دی ہے، اس لیے ہم بائبل کو لاخطا اور خطا سے مبرہ بے خطا مانتے ہیں۔ یوحنا 10 باب 35 آیت میں یسوع نے کہا کہ کتاب مقدس کا باطل ہونا ناممکن ہے، امپاسبل، یہ باطل ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح متی 5 باب اس کی 18 آیت میں بھی یسوع نے کیا کہا تھا، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ اور یا ایک شوشہ بھی تو رعایت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک یہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ اور اگر بائبل کی صداقت کی گواہی مسیح اور اس کے رسول دیتے ہیں، تو پھر ہم کیسے مان جائیں کہ اس کے اندر غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے یا بائبل مقدس غلطی کر سکتی ہے۔ اس لیے ہم تیسری جو بائبل مقدس کی لاخطائیت کی بنیاد ہے، وہ پہلی بنیاد ہم نے سیکھی بائبل مقدس کی لاخطائیت کی پہلی بنیاد کہ اس کا تعلق خدا کی اپنی صفت اور ذات سے ہے۔ دوسرا، اس کا تعلق مسیح یسوع اور اس کے رسولوں کے کلام سے ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو لاخطا مانا۔ اور تیسری بنیاد جو ہے بائبل کی لاخطائیت کی تیسری بنیاد تاریخی طور پر کلیسیا کی اپنی پوزیشن ہے۔ کلیسیا اس کے بارے میں کیا سمجھتی رہی ہے، ہسٹورک پوزیشن آف دا چرچ، ہمیشہ سے کلیسیا اس کو لاخطا کلام مانتی رہی ہے۔ بے شک بعض جو ہے لبرل آج کے دور میں یا بدعات جو ہیں وہ شاید اس کو لاخطا نہ مانتے ہوں، لیکن جو کہ راسخ العقیدہ مسیحی ہیں وہ ہمیشہ سے رسولی کلیسیا اور ابتدائی کلیسیا سے لے کر جو ہے اصلاحی کلیسیا اور آج جو ہے ماڈرن چرچ کے اندر بھی جو ہے راسخ العقیدہ مسیحی ہیں وہ اس کو مانتے ہیں۔ اور چوتھی بنیاد جو ہے بائبل کی لاخطائیت کی چوتھی بنیاد کا تعلق دیگر تمام مسیحی نظریات کے ساتھ ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اگر بائبل مقدس لاخطا نہیں ہے تو ہمارے جو مسیح کے بارے میں، نجات کے بارے میں اور جو جتنے بھی نظریات ہیں وہ کس طرح درست ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اگر بائبل خطا سے مبرہ نہیں تو مسیحیت کے تمام تر نظریات غیر درست ہو جائیں گے۔ یوں ان چار باتوں کی بنا پر ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس قطعی طور پر خدا کا لاخطا کلام ہے۔ خداوند آپ کو